حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کی ہیں بڑی برکات۔ ایک دفعہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے سوال کرنے لگا۔ انہوں نے کہا مذاق کے طور پر کہ وہ علی کھڑا ہے، امیر آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت خود تہی دست تھے۔ سائل آپ کے پاس آیا اور آتے ہی سوال کیا۔ آپ اپنی مومنانہ فراست سے یہ بات جان گئے تھے کہ یہ یہودیوں کی شرارت ہے، چنانچہ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ اس مٹھی کو یہودیوں کے پاس جا کر کھولنا۔ جب وہ یہودیوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دیا ہے؟ تو اس پر اس سائل نے ان کے سامنے ہتھیلی کھول دی تو اس کی ہتھیلی میں 10 سونے کے سکے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ درود پاک کی برکت اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دم کی کرامت، یہ 2 باتیں اس واقعے سے جاننے کو ملتی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سیدی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں بیان فرمایا ہے، جس مقام پر حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر آپ کو سلام کر رہا تھا۔ تو یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلام کو سن لینا یہ حضور کا معجزہ تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس سلام کو سن لینا، درختوں کی آواز کو سن لینا، ان پتھروں کی آواز کو سن لینا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت القدس القدسیہ کا یہ پروگرام ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو پر موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نگران شورا دامت القدس القدسیہ ابھی ایک جو ہے وہ بڑے صدمے سے جو ہے وہ گزرے ہیں، اور میں نے ان کا جو ہے وہ ایک انداز دیکھا ہے، تو میں اسی پر سوال کرنا چاہوں گا، اگرچہ جسے یوں کہیں کہ موضوع سے مناسبت تو نہیں ہے، مسائل کے حل کے عنوان پر تو نہیں ہے، لیکن ایک انفارمیشن ہے اور بہت زبردست ہے۔ میں نے حضور آپ کو دیکھا کہ آپ پر گریہ طاری تھا، آپ دعا مانگ رہے تھے، اس وقت بھی آپ پر ایک گریہ طاری تھا، اور پھر اس کے بعد جہاں افسوس کے لیے لوگ جو ہے وہ آ رہے تھے، آپ بھی وہاں موجود تھے اور کلام پڑھا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ پر ایک جو ہے وہ کیفیت تھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جانے والے کے غم میں تھی یا اپنے جانے کے وقت کو یاد کرنے پر تھی، یا ان دونوں کی بنیاد پر آپ کی یہ کیفیت تھی؟ کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ وہ جو کچھ ہوا ہے انتقال، ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا گھر نہیں ہے، نہ یہ آخری گھر ہے، نہ یہ پہلی بار ہوا ہے۔
جس کے گھر میں بھی زندہ ہے وہاں سے جنازہ نکلنا ہے اور روح نکلنی ہے، اور موت کے فرشتے نے وہاں آ کر اس کو جانے کے اس کے سارے اہتمام ہونے ہیں۔ موت کا وعدہ سچا ہے، آنی ہی آنی ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں ایک آپ نے جو بات چیت جو سوال کیا، جی اس سوال کو میں اس طرح اگر بیان کروں کہ دعوت اسلامی سے پہلے اور دعوت اسلامی میں آنے کے بعد۔ صحیح۔ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے وہی ایک جرنل چیز ہوتی تھی۔ میرے خالو ہوتے تھے، میری خالہ کا انتقال ہوا تو میرے خالو کا انتقال آئی تھنک 1983 میں شاید ہوا تھا، 1983 1984، چھوٹا تھا۔ اس کے بعد انتقال خاندان میں گھروں میں وفات ہوتی تھی، تو اس وقت کی افسوس کی کیفیت اور آج کی افسوس کی کیفیت میں فرق ہے۔ جی اصل میں ہمارے یہاں پریکٹس یہ ہے کہ ہم جانے والے کے ہی غم میں صرف روتے ہیں، جبکہ جانے والے کا غم ڈیفینیٹلی رلاتا ہے، اور اس کی وفات پر رونا یہ رحمت کا رونا ہے، جو رحمت کے آنسو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر یہ کہ آگے کا اس کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا کوئی مریض ہاسپٹل میں اکیلا ہے تو آپ کو اس کے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اکیلا ہے، یہ اکیلا کیا کرے گا، جی یہ کسی کو بلائے گا تو اس کو کون جواب، حالانکہ وہاں جواب دینے والے اسٹاف ہوتے ہیں، صحیح، اور آپ بھی کسی نہ کسی طور پر وہاں پر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ بعض وارڈ ہوتے ہیں جیسے CCU وارڈ ہے، ICU وارڈ ہے، بڑے ایسے وارڈ ہوتے ہیں جس میں اٹینڈنٹ کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، صحیح، تو وہ حالانکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کو بلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر اسٹاف کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ان کا ایک اپنا میڈیکل کیئر سسٹم ہے۔ صحیح، لیکن آپ کو ایک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہی فیلنگ اگر اس پر غور کرے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی تو اکیلا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب یہ کہ جب ایک شخص آپ ہمارے گھر سے ہمارے قرب سے چلا جاتا ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارے والد ہیں، یا اس طرح کوئی قریب کا رشتہ ہے، تو پھر اس کے آگے کا کیا ہوگا، یہ ایک کیفیت بنتی ہے اور ایک سوچ۔ اصل میں یہ سوچ بنتی تب ہے جب آپ کو آگے کے حالات کا پتہ ہو، یعنی آپ کے آگے کے حالات کا علم ہو، پتہ ہونے سے برا علم ہو کہ آگے یہ مسائل ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ گھاٹیاں ہیں، قبر کے حالات کے تعلق سے، سوالات اس کے جوابات کے تعلق سے، قبر کے اندھیرے کے تعلق سے، قبر کے دبانے کے تعلق سے، سوال جواب پہ خدا نخواستہ اگر کامیابی نہیں ملتی تو اس کے تعلق سے کیا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اب آگے کا جو اس کا سفر ہے وہ اکیلا ہے اور ایک انجانا سفر ہے، یعنی اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کا کیا ہے، کبھی اس نے ایسا سفر کیا نہیں، ہر ایک پہلی بار کرے گا۔ جی تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور پھر پھر یہ کہ رب سب سے بڑھ کر رحمت اس وقت فرماتا ہے جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے رب اس سے سب سے بڑھ کر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ رب کے رحم و کرم پر ہے۔ ہائے ہائے۔ تو اب ایسے میں آپ کو جس سے محبت ہے یا جو آپ کے بیچ سے چلے گئے، اس کی کیفیت اور اس کے آگے کی کیفیت غم آپ کو رلا رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور اسی میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ یہ تو چلے گئے، میرا کیا بنے گا، یہ تو چلے گئے، میرا کیا بنے گا۔ کلام میں بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر سے کوئی جاتا ہے تو آپ کو، جیسے کہ میری اماں کی جو پہلی رات تھی قبر کی، تو پہلی رات تھی تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ دو شعر مجھے یاد آتے تھے، میں نے کوشش کی پڑھنے کی۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی، تاریک کیے گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال منور کو کہا جا رہا ہے، آپ کے نور کو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نور سے قبر کو پر نور کر دیجئے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات، کمسر بچی کا واقعہ، کہ
اب وہ قبر میں کیا کس کو پکارے ہوں گے، اب وہ قبر میں کون ہوگا، تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد دلاتی ہیں. تو یہ میری آپ نے ایک سوال کر لیا تو میں نے الحمدللہ نیت کی کہ ناظرین کو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو. تو جاننے والے کی ایک کیونکہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تبھی رونا آتا ہے کہ ایک لمبا پیریڈ واقع ہوتا ہے، جدائی کا ہوتا ہے، صحیح. فراق کا ہوتا ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ واپسی ہو جائے گی. جی. مگر یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ امید، پھر یہ عبرت بہت ہے. گھر سے میں خود لے کر نکلا میری اماں کی میت کو، جب وہ اٹھا کر نیچے اتارتے ہیں تو اس وقت بھی مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ کس طرح گھر سے نکلا جاتا ہے. سلمان بھائی، یہاں پر میں ایک بات بیان کرتا چلوں، سبق آموز کے طور پر، عبرت کے طور پر، ناظرین کے تعلق سے بھی. یہ جو نزا کی سختی ہے نا جی، اس کا بڑا دار و مدار ہماری دنیا میں موجود چیزوں سے اٹیچمنٹ پر ہے. یعنی کہتے ہیں کہ امیر سنت نے بھی لکھا ہے کہ جتنا مطلب کہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں دل لگا ہوا ہوگا نا، گھر میں، سامان میں، کاروبار میں، وغیرہ وغیرہ میں، حتیٰ کہ گھر والوں میں، تو اب چونکہ نزا کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے، تو ان کی جدائی کا جو غم ہے نا وہ بھی درد بنتا ہے اور نزا کی سختیوں میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ نہیں ہے کہ ان میں محبت نہیں ہے، ان کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. لیکن ایک لفظ ہے اردو کا انہماک، جی ہے نا، جی اس میں بہت زیادہ انوالو ہونا. جی جب ہم حد سے زیادہ انہماک پیدا کر لیتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں نا ان تمام تر چیزوں میں، تو پھر اس کے بعد کے مسائل پھر عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تو اس میں درست یہی ہے کہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت ہی ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال و اسباب کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے. اور یہ مضامین قرآن کریم میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ کر کے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. آیت مبارکہ ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ من النساء. لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، جی نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں، جی اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا. جی یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی ایمان افروز آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے. اتنی ایمان افروز آیت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جب ہم پڑھتے تھے نا تفسیر جلالین، جی جی اس وقت ہمارے استاد صاحب نے یہ ہمیں پڑھائی تھی، اور اس وقت یہ پڑھائی تھی، اور اتنا زبردست سلمان مدنی ہمارے استاد صاحب نے اس پر ہمیں درس اور بیان کیا تھا کہ وہ بیٹھ گیا دماغ کے اندر. اب جب بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا تو یہ آیت کریمہ یاد آ جاتی ہے. صحیح. کہ یہ اصل چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئی کہ کافر تو بالکل ہی آخر سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر یعنی گرفتار ہو گئے. حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے. جی انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کی سعادت ہو. یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہے، اور اگر اطاعت الہی میں اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تعاون کے لیے، معاونت کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا. جی اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت اور حرص اور طلب کے قابل تو رضا الہی کا مقام یعنی جنت ہے. لہذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے.
ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے. ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے. اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے شب و روز کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں، جائیدادوں میں، پراپرٹیز میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات، شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے. اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور کرنا چاہیے. یہ میں نے صلاۃ الجنان سے تفسیر پڑھ کر آپ کو بیان کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح کا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جانے کا یوں معاملہ ہوتا ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جب گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو ترکہ ہے. جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کا ترکہ، اس کا ورثہ جو اس کے ورثاء کا حق ہے، جی، اس کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی حقدار کا حق آپ کی لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے. پھر یہ کہ اس میں اب مسئلہ یہ سلمان بھائی کہ اس میں ہر ایک کی جدا جدا کیفیت ہے. میں اب آپ کو کیسے اس میں کچھ، کیونکہ ہر ایک کے گھر کا ماحول الگ ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک اچھا جانے والے کی سے وابستگی، اٹیچمنٹ الگ ہے. اچھا اب دوسرا ہوتا ہے کہ اچانک، اب جیسے آپ کو یاد ہوگا جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور میری اماں کا مجھے اطلاع ملی تھی، آئی تھنک تقریباً 1 سال ہوا ہے، تقریباً کم و بیش 1 سال ہوا ہے کہ میں وہاں جدول پر تھا اور اچانک مجھے اطلاع ملی کہ اچھا میری اماں سے یوں بات کرے. اماں نے بات نہیں کی، میری خالہ ہی تھی. تو اس وقت عبدالحبیب بھائی بھی لائیو تھے اور دعا ہوئی تھی. اس وقت مجھے یہ فیلنگ تھی کہ شاید میں اماں کو دیکھ نہ سکوں، کیونکہ فلائٹ لینا ساؤتھ افریقہ سے، پھر وہاں سے پھر وہ دبئی لینڈ کرے گی، وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ملے گی، پھر پہنچوں گا تو بہت دیر ہو جاتی. تو اس طرح کی میری کیفیت تھی، تو بہت بے چین ہو گیا تھا میں. ظاہر ہے کہ دن رات جس نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا اس کے ساتھ، ویسے اماں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ تھی. تو اب یہ کیفیت ہوئی. اچھا اب اتفاق دیکھیں، اماں میری ہسپتال میں ایمرجنسی میں، دعائیں ہو رہی ہیں، لائیو بھی دعائیں ہوئی. حاجی عبدالحبیب بھائی نے بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے دعائیں کی، اور اس وقت دنیا بھر سے دعائیں جس طرح ہوئی. تو اتفاق دیکھیے ناظرین کہ میں جہاز میں بڑی مشکل سے پھر میں نے ٹکٹ کرائی. اللہ ان اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی. اور میں ایئرپورٹ پہنچا ادھر کیا کہتے ہیں جوہانسبرگ پہ. اب وہاں ایئرپورٹ پر میں بورڈنگ کرا کر فارغ ہوا ہوں، فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں کہ اچانک اطلاع آئی کہ پھوئی ماں، میرے امیر سنت پیر صاحب کی جو بہن ہے، وہ سیریس ہو گئی. یہ اللہ خیر کرے. اور ہوا یہ کہ جب میں جہاز میں بیٹھا تو مجھے میسیج آ گیا کہ پھوئی ماں کا انتقال ہو گیا. اب میری اماں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی. پھوئی ماں کے متعلق تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے گا، یوں اتنا اچانک ہو جائے گا. تو یہ انتقال ہو گیا. تو پھر میں جیسے کہ یہاں پہنچا تو پھوئی ماں کا تو کیا جنازہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا، میل سنت نے بھی پڑھایا اور ایک بڑی تعداد جمع ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے. آمین. لیکن پھر ہسپتال میں پہنچا تو اماں میری ریکور ہو کر گھر آئی. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی میں ہسپتال پہنچ چکا تھا. تو پھر ریکور گھر آئی تو ایک ٹائم تقریباً سال بھر بیماری کا سلسلہ یوں بڑھتا گھٹتا رہا. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی شخص ایک عرصہ بیمار اور ہاسپٹل سے گھر، گھر سے ہاسپٹل ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے ڈاکٹر آپ کو 10 دفعہ کہہ چکے ہوتے بعد آپ دعا کریں، ہم کوشش کریں، بعد دعا کریں. ڈاکٹر بھی 4 دفعہ 10 دفعہ میں وہ اشارہ کر چکے ہوتے. لیکن ایک ڈیتھ ایسی، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 2-3 سالوں سے بیمار تھے. میرے ماموں جان کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی 2-3 سالوں سے بیمار تھے. میں فیملی کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر میں تقریباً کم و بیش گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہو. لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل سڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اٹھے ہی نہیں کوئی. ہم بعد اوقات کہتے ہیں یار کوئی بیماری نہیں تھی، حالانکہ بیماریاں ہوتی ہیں. اس
ان تمام صدمات کی نوعیتوں میں، کیفیتوں میں اور اس کے بعد کی سچویشن میں بہت فرق ہے. جی یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. صاحب یہ جو غسل میت کے اور کفن کے حوالے سے اور دفنانے کے حوالے سے اور پھر ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے؟ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے، میں ایک جگہ پر امام تھا، تقریباً 4.5 سال میں وہاں امامت پہ رہا، تو میں نے وہاں صرف تقریباً یہ 4.5 سال میں تقریباً 4 جنازے جو ہے وہ پڑھائے وہاں. تو میں نے جب وہ آخری جنازہ جو تھا مجھے یاد ہے، میں نے کہا یار یہاں لوگ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ فوت تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس وہ فون کر دیتے ہیں، وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں اور بس پھر قبرستان میں جا کے جو ہوتے ہیں ادھر سے مل جاتے ہیں. ایک انداز یہ بھی ہے، اور آپ بتائیے کہ بہترین انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آئے آ کے لے جائے اور جو ہے وہ سب کچھ کر کے فیونرل وغیرہ جو بھی ہے کفن پہنا کے غسل دے کے قبرستان میں لے آئے، یا یہ جو گھر کے افراد ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر بیٹا ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، اگر ماں ہے تو اس کے لیے بیٹی ہے، بہن ہے، ان کو یہ کام کرنے چاہیے، بہتر کیا ہے؟ اصل میں ہر ملک کی اپنی ایک صورت حال ہے، وہاں کے عرف اور عادت اور وہاں کی کچھ قانون ہیں. اب اگر آپ یو کے، یورپ اور اس طرح کے ممالک کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو اس چیز کی الاؤ نہیں ہے. ویسے وہاں لوگ فیملیز کے ساتھ بھی ہیں اور انڈیویجول بھی ہیں. جی. تو وہاں پر فنرل ایریا بنے ہوئے ہیں مساجد کے ساتھ اس طرح کے ایریاز میں، اور وہیں پر غسل وغیرہ کفن وغیرہ ہوتی ہے، پھر وہیں پر رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں یا جان پہچان جمع ہو جاتا ہے، وہیں پھر ساتھ عموماً جگہ ہوتی ہے، وہیں جماعت جنازہ ہو جاتا ہے، لے جاتے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے نا، جی، ہمارے کلچر میں یہی ہے کہ گھروں میں یہ سارے اہتمام کیے جاتے ہیں. اور مجھے اس میں پرسنلی طور پر مجھے کوئی سی آیات روایت اس تعلق سے یاد نہیں ہے پڑھی ہوئی، لیکن ایک ایسے اگر غور کریں تو اس میں زیادہ ثواب اور عبرت، سبق اور دلوں کی نرمی محسوس ہوتی ہے. جی. کہ اگر آپ اپنے گھر میں، جیسے میری اماں کو غسل دینا تھا تو اگرچہ اسلامی بہن ہمارا نظام بنا ہوا دعوت اسلامی کا، ان کی طرف سے الحمدللہ تشریف آوری ہو چکی تھی، لیکن جو میری بچیاں تھیں ان کا، وہ بھی ایک بچی درس نظامی کر چکی ہیں اور ایک ویسے ہی مطلب ان کا مبلغہ کے طور پر جدول بنتا رہتا ہے. تو انہوں نے مطلب ان کی یہی تھا کہ ہم تو چونکہ وہ بھی آئی تھی تو پھر انہوں نے مل کر غسل دی، یعنی خواہش یہ تھی کہ ہم غسل دے دیں گے، ان کو آتا تھا غسل دینا، صحیح، جو میری معلومات ہے. تو اس طرح جو گھر میں جو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس میں ایک رکت، سوز، دعائیں، رحم، نرمی، جی، سنتوں پر عمل کرنے کا اور جو شریعت کے مطابق عمل کرنے کا ایک جو وہاں احساس اور ایک عمل ہوتا ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کو یہاں پر زیادہ باقی رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے ایک اپنے پھر رشتہ دار آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے، اس سے ایک اچھی اٹیچمنٹ رہتی ہے، خاندان و فیملیز ملتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو برسوں تک دور رہے ہوئے ہوتے ہیں، اس بہانے سے وہ آ جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندان مل جاتے ہیں، ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں، قطع تعلق ہی ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے کوئی مائنس بھی ہوں کسی کے ذہن میں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے ذہن میں ابھی کوئی ایسے مائنس نہیں ہے. چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی طور پر شریعت کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مائنس پوائنٹ آتے ہیں، جو میں ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا. اس کا تعلق بہت زیادہ بے پردگی سے ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے نہ کرنے والے کاموں کے کرنے سے ہے وہاں پر. مگر اوور آل ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے فوائد ہیں. جی. اور وہیں سے اگر گھر سے، جیسے کہ جس گھر میں اس نے زندگی گزاری، وہیں سے جب اس کو آپ لے کر نکلتے ہیں تو اس کی خود اٹھانے والوں کی فیلنگ ہے. میں نہیں بھول سک رہا، میری فیلنگ ہے جس طرح میری اماں میرے گھر سے نکلی ہیں تو ایک دن مجھے بھی میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، ڈیفینیٹ نکلنا پڑے گا. اگر مطلب مجھے یہاں موت آتی ہے تو اللہ مجھے مدینے میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت اور ایمان اور عافیت پر موت عطا فرمائے اور بقیہ پاک مدفن ہو جائے، وہیں پر بدو کا زمین نصیب ہو جائے آقا کے قدموں میں. تو نارملی میں بات کرتا ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے. اچھا، پھر جو ایشوز آتے ہیں، آپ نے مسائل کی بات کی. جی، دیکھیں پہلے سے ڈسکشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، قبرستان کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے. جب ہونا ہی ہے، لوگ اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے کہ یار کیا بھی جیتے جی مرنے کی باتیں کرنا. تو مرنے کے بعد مرنے کی باتیں کیا کرنی ہے؟ جی، باتیں تو جیتے جی کرنی ہے.
جیتے جی ہی آگے کہ آپ سفر سے پہلے ہی سفر کی تیاری کرتے ہیں یا سفر کے بعد سفر کی تیاری؟ جہاز پہ بیٹھ کے تھوڑی کو سوچتے ہیں کہ اب بیگ کون سا ہوگا اور کپڑے کون سے ہوں گے. ہر چیز پہلے سے. اس لیے میری زندوں سے یہی عرض ہے کہ اس کے تعلق سے اپنے طور پر غور کر لیں. میری اماں کیونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے, انہوں نے اپنا کفن گھر میں رکھا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس میں کفن دے دینا. میرے والد صاحب کا انہوں نے اپنا کفن رکھا ہوا تھا کہ میرا انتقال ہو بھی اس میں کفن دے دینا. بلکہ قبرستان کے تعلق سے بھی میرے بڑے میں نہیں بتایا کہ اس طرف قبر کا بات چیت ہوئی تھی وہ ایک ایریا میں. بھائی نے بھی, خالہ زاد بھائی جو یوسف ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اماں کے لیے ہم نے یہاں پر سوچا ہوا تھا, اگرچہ اس پرٹیکولر جگہ پر نہیں ترکیب بنی اور دوسری جگہ ترکیب بنی, کیونکہ جہاں کی مٹی ہوگی وہیں پر دفن ہونا ہے. ایسی بات. تو یہ ایک چیز ہے. تو اس تمام تر چیزوں کی پریپریشن کر کے رکھنے میں خدا نخواستہ قرض ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ قضاء عمریہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فوت شدہ کی ہیں, روزے قضا ہو گئی یا نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ان کے فدیے ادا کرنے کے تعلق سے آپ تراکیب کر لیں. تو یوں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر وغیرہ وغیرہ. لیکن گھر میں کفن اور غسل کا معاملہ اگر ہو اور وہیں پر ہمارے یہاں بچوں کی تربیت ہو گئی ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر لگتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری کیفیات میں یقین مانے میں رشک جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں, اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے آپ کے والدین کے لیے بھی, آپ کی خالہ جان کے لیے بھی, کہ ماشاءاللہ ایک ایسا جو ہے وہ بچہ ہے کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ سوچ رہا ہے, آخرت کے بارے میں کر رہا ہے, سال ثواب کا انتظام سلسلہ کار ہو رہا ہے, پھر یوں ان کی آگے قبر کی منزلوں کے حوالے سے راحت سامانی ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. میں نے گھر میں کہا سلمان بھائی کہ اماں میری چلی گئیں اور میرے دعوت اسلامی میں آنے کے میں اور میرے دعوت اسلامی کے لیے وقت دینے میں اور ان بہت ساری چیزوں میں میری اماں کا ایک بہت بڑا کردار رہا. یعنی اگر کوئی کچھ کہتا تو اماں اس کو کہنے نہ دیتی. اللہ, کہ ایک سمجھے کہ ان کی اپنی بھی خوشی اسی میں تھی کہ وہ ان کے بیٹا جو ہے یوسف, ان کو بھی یہی کہتی تھی کہ وہ عمران کے ساتھ چل, عمران تو اس کو لے جا, یہ سب یہ اس کا ایک تھا مدنی ماحول میں. سبحان اللہ, مطلب ایک اٹیچمنٹ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن میں اب یہ گھر میں نے بات کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں اپنی اماں کو وہ کچھ بھیجنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اماں کو وہ ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایسا لگے کہ میں نے عمران کے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا. سبحان اللہ. کہ مجھے اب یہی چیزیں دنیا میں تو کیا بندہ کیا کر سکتا ہے, اصل یہی وقت ہوتا ہے جی کہ ہم ابھی کوئی ثواب جاریہ کا سلسلہ کریں. الحمدللہ میں سوچ رہا ہوں, ہم نے کچھ مشورہ بھی کیا ہے کہ امی ابو میرے بڑے بھائی چلے گئے اور اماں چلی گئیں تو کوئی ایسا نظام ہو جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اب دیکھیں ہم بالکل عجیب قسم کے لوگ ہیں, ہماری کیفیتیں ٹیمپریری ہوتی ہیں, پھر ہم اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنی جو بھی مصروفیت ہو اس میں لگ جاتے ہیں. اب روزانہ دعا فاتحہ ثواب یہ کب یاد رہتا ہے, کس کو یاد رہتا ہے, کتنا یاد رہتا ہے. جو موجودہ حالات ہیں سب میرے سے زیادہ شاید آپ جانتے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ان جانے والوں کے لیے کوئی ایسا پرمیننٹ سسٹم کر دیں کہ آپ کچھ کریں نہ کریں, آپ کو یاد رہے یا نہ رہے, آپ کے بعد والے یاد رکھیں نہ رکھیں, یہ کام ایک آٹومیشن سسٹم کے تحت ان کو ثواب جو ہے نا ان تک پہنچتا چلا جائے. سبحان اللہ. یہ آپ کر لیں. جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں, آپ اپنے عزیز اقارب, میں اپنی امی کے لیے تو مسجد کی ترکیب کر چکا تھا الحمدللہ. میری امی کا انتقال 2003 میں ہوا تھا اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کر میں نے اپنی امی کی مسجد کی ترکیب الحمدللہ کر چکا ہوں میں اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. تو اب والد صاحب کے لیے بھی پھر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں, اور اپنے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, باپ کے بعد بڑا بھائی وہ کہتے ہیں نا وہ باپ سمان جی تو ہوتا ہے. تو ماں چلی جائے تو خالہ کا بڑا اس میں مقام ہے, حدیثوں میں بھی ہے. جی تو یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ابھی سن رہے ہیں, تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد, بلکہ دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے حوالے سے غور فکر کرے, اصالہ ثواب کرے اور دعائے خیر کرے, تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے, خود بھی وابستہ ہو جائیے, اپنی اولاد کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے, تو انشاءاللہ یہ برکات یہ احساس مرنے کے بعد ہو اور پھر پچھتانا پڑے. آج یہ احساس کر لیں جو بھی سلمان بھائی کہہ رہے ہیں جی
کہ ابھی میرا بیٹا اگر یہ چلا جائے گا تو میری دنیا اجڑ جائے گی. آپ اپنی دنیا کی پرواہ نہ کریں, آخرت نہ اجڑ جائے, اللہ قبر کے اجالے کی. اور یہ پیچھے یہی ہے, صدقہ جاریہ میں نیک اولاد ہے. جی اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے. آمین. نیک نظر آنا اور ہے, نیک ہونا اور ہے. اللہ تو اللہ ہمیں نیک بنائے آمین. اور ہمیں ایسا رکھے جیسا جو صدقہ جاریہ والی اولاد حدیث میں ہے نا, جی کہ اس سے والدین کو ثواب ملتا ہے, اللہ ہمیں وہ اولاد بنا دے. آمین آمین. یہ دعا کریں, ٹھیک ہے. آمین. تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. اب ہم اسی مقصد کی طرف جائیں, اسی مطلوب کی طرف جائیں جو مطلوب بیان کیا گیا ہے. مرحبا. تو یہ آپ والدین سے میری درخواست ہے, اب جو والدہ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ کرے. دنیا کہیں نہیں جاتی, جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے. ابھی میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اپنے گھر سے یہ مسائل کا حل بھی ہے. یہ جو آج ہمارا پورا یہ مسائل یہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا جو موت کے بعد ہوتا ہے. اللہ یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ہم نے تو شاید مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. ہم اکیلے ہیں. میں یاد کرتا تھا وہ رات کو کہ اماں اب قبر میں اکیلی ہے. وہ بڑا مطلب کہ ہے کہ ہم گھر میں کہتے نا کہ اماں کیسے گھر میں رہے گی, میری ماں کیسے گھر میں رہے گی, میرے ابو گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے. اب قبر میں اکیلے ہیں. اب وہاں ان کی انسیت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے. گھر میں کمرے میں اجالے کے بغیر نیند نہیں آتی. قبر تو اندھیری ہے, اس میں کیا دن کیا رات. ایک طرح سے دیکھا ہے ہمارے نزدیک قبر کی پہلی رات ہے. وہاں تو رات ہی رہا, وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سیلے لگ گئی, اوپر مٹی ڈل کے, وہاں کون سی روشنی نے جانا ہے. لیکن ان تمام تر پہلو پر غور کرنے کی آج ضرورت ہے. جی میں والدین سے بالخصوص کہوں گا کہ اپنی اولاد کے لیے دین کا راستہ منتخب کریں. دنیا یقین مانے کہیں نہیں جاتی, یہ جک مرا کر پیچھے آئے گی. میں اس سے پہلے آپ کو ایگزامپل دی ہے. سورج اگر آگے ہے, سلمان بھائی جی, سورج اگر آگے ہے جی تو سایہ کہاں پڑے گا؟ پیچھے. اور اگر سورج پیچھے ہے تو سایہ کہاں پڑے گا؟ آگے. آگے. سورج کو سمجھے یہ آخرت ہے, سبحان اللہ. اور سایہ یہ دنیا ہے. واہ. اگر آخرت کو پیچھے رکھتے ہیں تو دنیا ڈیفینیٹلی آگے رہے گی. ایسی بات اب آپ سائے کو پکڑیں, دنیا کو پکڑیں, کیا ہاتھ آتی ہے؟ نہیں آئے گی, کیونکہ آخرت پیچھے ہے. اب آپ آخرت کو آگے لے لیں. واہ. تو دنیا کہاں چلے گی, سایہ کہاں چلا گیا؟ پیچھے. اب آپ جائیں آخرت کی طرف, دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اتنی سی بات سمجھ رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور نصیب والا جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا, آخرت آگے سے کیا مراد ہے بھائی؟ آخرت کیسے آگے رکھے؟ کیا آخرت آگے ہو فرائض کی پابندی, واجبات کی پابندی, شریعت کی پابندی. قرآن و حدیث میں جس کام کے کرنے کا کہا گیا وہ کام کریں, جس کام سے روکا گیا اس کام سے رک جائیں. سمپل ہے. حرام سے بچیں, ناجائز چیزوں سے بچیں, اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں, جھوٹ نہ بولیں, حقوق ادا کریں. یعنی حقوق اللہ, حقوق العباد, اس کی تفصیل ہے. جی, اس کی تفصیل ہے. پڑھ لیں, آپ کے پڑھی نہیں ہے تو آج پڑھ لیں, کل پڑھ لیں, مطلب فوراً پڑھ لیں, اور اس کے مطابق زندگی گزارے. آخرت آگے آ گئی. جی, دنیا پیچھے آئے گی. دنیا کہیں نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا کو آگے رکھو تب بھی دنیا ہی ہے, پیچھے رکھو تب بھی دنیا ہے. پیچھے چلاؤ نا دنیا کو, ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا کی. اچھا, دنیا کو آگے رکھ کر آپ نے دنیا کو پا کب لیا؟ سایہ تو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آیا. اچھا آپ بولو میں تیزی سے پکڑ لوں گا, جتنا تیز دوڑو گے دنیا اتنی تیزی کے آگے دوڑ رہی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی گئی ہے. تو آج کی تیاری کرنی ہے. اللہ نے جو اولاد دی ہے نا, اس اولاد کو عقل مندی اسی میں ہے کہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے. دنیا بن ہی جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے کرم پر نہ لیا ہو. اللہ نے اپنے ذمے, اپنے کرم سے اپنے ذمے رزق تو لیا ہے, لیکن یہ ذمہ نہیں لیا کہ میں ہر ایک کی مغفرت کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا. رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لیا ہے. تو جس چیز کا ذمہ لیا ہے رب کریم نے,
اپنے کرم سے، ہم اس کے معاملے میں تو مرے پڑتے ہیں، فکرے کرتے ہیں، اور جس کا ذمہ ہی نہیں ہے. ایسے کوئی آپ مجھے روایت بتا دیں جس میں یہ ہے کہ میں بخشش کر ہی دوں گا، نہیں. اور یہ ہے، مطلب بات یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے اگرچہ وہ ایمان پر ہی رخصت ہوں گے مگر گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں، کچھ میسیجز ہیں، کالز ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلے کالز پھر میسیجز. جی ماشاء اللہ، مرحبا. مسائل کا حل سلسلہ، مرحبا. نگرانی شورا، تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. یا سیدی، مسائل یقیناً ایک معاشرے میں ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، مسائل بنتے ہیں، حل ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان مسائل میں جو شکر گزاری کے معاملات ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. یعنی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، خوشی غمی، دکھ سکھ، تکلیف میں، راحت میں. تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یہ بھی موجب بنتے ہیں مسائل کے حل کا. اگر ہر کوئی لپکے گا، ہر کوئی اپنی جتائے گا تو پھر شاید معاملات کبھی بھی حل نہ ہو. تو اس حوالے سے رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. آمین. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر الحساب. بہت اگلے سٹیپ کی آپ نے بات کر لی. سب سے پہلے تو یہ کہ مصیبت کے وقت صبر ہی نہیں ہوتا، شکر تو بہت آگے کا سٹیپ چلا جائے گا. جب پریشانی آتی ہے تو بندہ صبر کرتا ہے، تو صبر ہی نہیں آ رہا تو پھر شکر تو مصیبت میں شکر، یہ تو بڑے اولیاء کرام اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں جس کو اللہ توفیق دے ان کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کہ بس یہ مصیبت جو آئی ہے یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، تو یہ بھی ایک صورت تو بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے نا، چپ رہے انسان تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو سوائے اس کے کہ صبر کریں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں اور ثواب اکٹھا کریں، اس کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں. جی کچھ نمازیں وغیرہ، کچھ آپ کے روزے، کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو اس کا فدیہ یا اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. ایک صدقہ فطر ہے فدیہ. اگر مثال کے طور پر آج صدقہ فطر 100 روپیہ اگر آپ لیتے ہیں تو ایک نماز کا فدیہ 100 روپیہ بنتا ہے. لاسٹ ٹائم عبدالحبیب بھائی نے اچھی کیلکولیشن دی تھی کہ روزے اور نماز کا اگر صدقہ فطر اگر ایک مہینے کا لیں تو ایک اماؤنٹ انہوں نے بتائی تھی کہ یہ ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور وطر بھی اس میں شامل کی، فطر بھی اس میں شامل تھی، اور یوں کر کے تو یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے. آئی تھنک روزے کا بھی یہی ہے. جی روزے کا بھی صدقہ فطر ہی ہے جی. نمازوں کا بھی یعنی 5 نمازیں اور وطر واجب ہے، اس کو بھی ایڈ کریں گے یعنی ایک دن میں 6 یوں حساب لگے گا. اور جو رمضان شریف ہے تو اس میں روزے جو ہیں 30 روزے لے لیں، 30 روزے لیں گے تو جیسے 600 روپے اور 3000 روپے یہی بنیں گے نا جی. 100 روپے کے حساب سے ہو تو 30 روزوں کا 3000 روپے بنتا ہے. 3000 روپے بنیں گے جی. تو اور ایک دن کی نمازوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ 100 روپے اگر صدقہ فطر لیں تو 600 روپے بنے گا جی. تو یہ 3600 روپے ہو گئے نا. ایک دن کی نماز کے پھر اس کو مہینے سے کریں تو یہ جنرل کیلکولیشن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اس کے حساب سے جتنی عمر کی نماز قضاء کیلکولیٹ ہوتی ہیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر جب سے بالغ ہونا شرعاً بیان کیا گیا ہے وہاں سے پھر حساب کتاب لگایا جائے انتقال تک، اور پھر فی نماز اور ایک روزہ کے حساب سے پھر صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر اس کا ایک شرعی حیلہ بھی ہے لوٹ پھیر کرنے کے تعلق سے، تو اس کا تفصیلی بیان آپ کو مل جائے گا. نماز کے احکام کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی، میں جنہوں نے کال کی ہے میں ان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ کہ اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا بھی مکمل طور پر وہ پورا ایک کیلکولیشن میں نے ایک بتا دیا، لیکن وہ لوٹ پھیر کر کے یہ جو شرعی حیلہ ہے جس سے آپ کم اماؤنٹ کے اندر مستحق کو دے کر لے کر یہ ساری چیزیں کر کے آپ یہ پورا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی جناب بول رہا ہوں پیراں والا سجدہ ضلع گجرات سے. سر تو ایک سوال پوچھنا تھا حاجی صاحب سے کہ جب کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہیں نا کہ کوئی غمی یا خوشی کی کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو غیر شرعی کام ہے آپ پلیز چھوڑ دیں، ایسا کرنا یہ غلط ہے. تو تقریباً یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ کون ایسا کر رہا ہے، ہمیں دکھائیں یہ کون اس طرح کر رہا ہے، اور یہ بات کیا کر
ڈال دیتے ہیں کہ جب پورا سسٹم ہی ایسے کر رہا ہے تو پھر ہم اکیلے کیسے کریں, اور جو اکیلا ہوتا ہے وہ جناب خراب ہوتا ہے, اور آخر کار وہ سارے مل کر اس کو ہی تنگ کر کے اس کو ہی بٹھا دیتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں شریک ہونا تو تم سائڈ پہ ہو جو, ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو یہ سر کوئی نہ کوئی یہ آئیڈیل سسٹم بھی اس طرح بننا چاہیے کہ تاکہ یہ پتہ چلے مسلمانوں کو کہ ہماری غمی اور خوشی کے جو فنکشن ہے یہ اس طرح ہونے چاہیے تاکہ اس سے کوئی ماحول جو ہے اس کے کوئی اثر پڑے. یہ تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب آپ کی کوئی بات معلومات میں آتی ہے قرآن و حدیث کے اور شریعت کے احکام کے مطابق, جب آپ کرنے جاتے تو لوگ آپ کو رکاوٹ بنتے ہیں کہ یار یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئے ہو. حالانکہ نئی بات نہیں ہے, یہ ان کے لیے نہیں اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں تھا. آپ کے علم میں آیا اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو ایک تعداد واقعی رکاوٹ بنتی ہے, لیکن آپ رکاوٹ بننے والوں سے الجھنے کے بجائے ان کے سامنے درست مسئلہ رکھ کر اگر آپ کی چلتی ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اسی طرح دیکھیں تبدیلی اسی طرح آتی ہے, بدلاوا تو اسی طرح آتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز غلط آ گئی ہے تو اس کو نکال کر اس کو صحیح جگہ اس کی جگہ صحیح لانا پڑے گا. تو بقیہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں نماز جنازہ اور اس طرح تدفین وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہم بتا دیں, لیکن گھروں کے حالات تو نہیں بتائے جا سکتے جی. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ نماز کے احکام میں جنازے کا طریقہ, فاتحہ کا طریقہ یہ پڑھ لیں. اور امیر سنت کا ایک رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ, یہ اتنا ایمان افروز رسالہ نہیں, آپ کو اور مجھے پڑھنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں تمام زندوں سے کہہ رہا ہوں, ہم زندہ ہی ہیں تبھی میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں, تمام زندوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رسالہ مقتۃ المدینہ نے شائع کیا امیر سنت کا, مدینہ پاک میں آپ نے وصیت نامہ لکھا تھا. یہ مدنی وصیت نامہ جو ہے نا, اس میں قرآن حدیث اور شریعت کے مطابق کے جو مسائل و معاملات ہیں وہ آپ نے لکھے ہیں کہ ایک فوت شدہ شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, کون کیا کرے, کس کی برکت فضیلت زیادہ ہے, کس کام سے رکنا چاہیے, یہ سب آپ کو مدنی وصیت نامے میں مل جائے گا. تو یہ لے لیں, 40 آئی تھنک کہ 40 ہیں وصایا جی, ہاں 40 ہیں, اور یہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے جو آپ کو جو کنفیوژن ہے نا, ہماری سوسائٹی میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. اچھا اس میں کوئی بات ایسی پڑھ لیں گے آپ کہ جس میں آپ کو لگے گا یہ کہاں سے آ گئی, تو اس کی بھی کہیں پیچھے اثر ملے گی. ٹینشن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ علی احسانی. جی ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں. جی جی کافی دیر سے سوال جواب اور یہ بات چیت چل رہی ہیں. جی جی میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس کا کچھ ان کے پاس کوئی ڈسکشن کرنے کا ہو ناظرین کے لیے تو وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. موت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے مدنی پھول پیش کیے ہیں, اور بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی فیملی ممبر کی موت یہ باقی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے, اور اس صدمے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ جیسے نگران شورا کی ہم نے گفتگو سنی کہ اگر ہماری یہ فکر بن جائے کہ آخرت کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے, اور اس ایک تجربے کو کسی دوسرے کی جو وفات ہوئی اس سے لرن کر کے ہم نے اپنی موت کی تیاری میں لگ جانا ہے, تو یہ ہمیں ایک بڑا پازیٹیو جو ہے میسج ملتا ہے. اور اگر یہ پازیٹیو میسج لے کر ہم اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لے آئیں تو بجائے ڈپریشن کے ہمیں ایک بہت اچھا جو ہے وہ فیوچر سنوارنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو مرنے والے سے ہمارا لنک تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. روایات میں روحوں کے حوالے سے, ایصال ثواب کے حوالے سے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے, اور ہمیں نیک اعمال کر کے اپنے مرحوم کو جو ہے وہ ایصال کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارے دل کو خوشی ملے گی, دماغ کو سکون ملے گا. اور میرے حساب سے جو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو ڈپریشن تو بہت دور کی بات ہے. انشاءاللہ عز و جل میت سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ. کال. میرا نام اسامہ اتاری ہے اور میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے معلومات لینی تھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو جلد پر خشکی ہو جاتی ہے سردیوں میں یہ کس کی وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا علاج بھی بتا دیجئے کہ خشکی نہ ہو. عموماً جو ہے نا اس کے ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے, یہ عموماً اس کی وجہ ہوتی ہے جیسے سردیوں کے اندر ویدر چینج ہوتا ہے, ویدر چینج ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر کا پانی کی کمی ہے, وٹامن سی کی کمی ہے,
اس کی وجہ سے یہ خشکی یا ڈرائنیس وغیرہ ہو جاتی ہے. تو موئسچرائزر وغیرہ مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہیں اوور دا کاؤنٹر, تو وہ اس کا اگر استعمال کر لیں گے تو اس سے یہ امپروو ہو جائے گی. ہاں اگر خشکی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کوئی زخم وغیرہ ہو رہے ہیں یا کوئی نارمل لائف آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو پھر آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کر کے اس کی باقاعدہ ڈائگنوسس بھی کروا لیں. جی آپ کچھ بتائیں گے خشکی کا؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ سردی کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے, اور بعضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 ماہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. تو ایسوں کے لیے بچوں میں بھی یہ دیکھا ہے, بڑوں میں بھی دیکھا ہے. تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ 1 چمچ بادام کا تیل پی لیا جائے طبیب کے مشورے سے روزانہ. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ قبض وغیرہ بھی نہیں رہے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی آنتوں کے لیے, معدے کے لیے مفید ہے, اور پھر یہ جسم پہ جو خشکی ہو جاتی ہے یہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مفید رہے گا. باقی تو اس کے لوشن وغیرہ آتے ہی ہیں, وہ استعمال کر لیے جائیں. آپ خود کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں گھر کے اندر, کہ باتوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم خود بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر عرق گلاب اگر آپ کو خالص مل جائے 100 گرام آپ وہ لے لیں, اور اس کے اندر 2 عدد لیمو جو ہے وہ شامل کر لیں. 2 عدد لیمو اور 100 گرام کے آس پاس عرق گلاب. تو لیمو کو جو ہے آپ اس کا رس نکال کے اس کا جو پانی ہوگا وہ اس کے اندر شامل کر لیں. بادام کا تیل 50 گرام اور گلیسرین ملتی ہے, 50 گرام گلیسرین, 50 گرام بادام کا تیل, اور 100 گرام آپ نے عرق گلاب شامل کرنا ہے, اور 2 عدد اس کے اندر لیمو شامل کر لیں. اگر روزہ اس کو مکس کر کے رکھ لیا جائے, روزانہ اگر اس کو رات کو آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ اسکن کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اور بعضوں کو جیسے ایک تو یہ خشکی بھی ختم کرے گی, اور بعضوں کو جیسے تھوڑا سا اسکن الرجی بھی ہوتی ہے, تھوڑی خارش وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو پینا ہے یا اس کو اسکن پر لگانا ہے, یہ بھی بتا دیں. لوشن تو پیا تو نہیں جائے گا شاید, آئی تھنک. لوشن بنانے کا بتایا نا کہ لوشن بنا رہا ہوں. یہ لوشن بنا رہے ہیں, لوشن بنایا ہے انہوں نے. اچھا شاید نہیں پیا جا سکے گا, پتہ نہیں. پیٹرولیم جیلی اس میں ہے نا, تو پی نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جلدی جو امراض ہوتے ہیں نا, اب جیسے جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا, یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہے, جلد خشک ہو جاتی ہے یا جلدی امراض ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہے, تو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ 18ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے, اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر ہے 14. تو یہ آیات پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جلد کی جو بھی بیماریاں ہیں نا, نشانات ہوں, جلد خشک ہو جاتی ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو, تو سب اللہ پاک کی رحمت سے یہ بیماریاں, آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے, پڑھنا ہے, اور صحیح تلفظ, قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیجیے. جی. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے دل کے 3 وال بند ہوں اور آپریشن میں ابھی کچھ وقت ہو, تو سنا گیا ہے کہ حکمت میں کوئی ایسا علاج ہوتا ہے جس سے وال کھل جاتے ہیں. اگر کوئی اس طریقے کا ایسا کوئی علاج بتا دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے, اور جو ان کو خشکی کا مرض ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. سارے مریضوں پر اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. جی آپ کچھ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب, یا آپ کچھ بتائیں گے؟ اب حکمت تو اب حکمت سے مراد دانا ہی تھی, یا حکمت سے مراد حکیم تھا؟ حکیم. ٹھیک ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پراپر اچھی طرح سے ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کروایا جائے. بعض اوقات کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جو ایمرجنسی کے ہوتے ہیں, تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے مریض ملتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے فلاں ٹائم دیا ہے, تو اس دوران اگر ہم کچھ استعمال کر لیں, جب تک ہمارا نمبر آئے گا, اللہ کرے کوئی ایسے حکمت کے علاج سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے, آپریشن سے ہم بچ جائیں. تو بارہا ایسا دیکھا بھی ہے, کئی ایک مریضوں کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے
گھریلو علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کو آپریشن کی حاجت نہیں رہی، ایسا بھی ہے۔ تو ایک علاج عرض کرتا ہوں، تو یہ ایک تو وہ ہے کہ جن کو جیسے بند ہے اور کوئی ڈاکٹر نے کوئی ٹائم دیا ہوا ہے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو، یا اگر کوئی مریض نہیں بھی ہے تو بھی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ دل کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ اس میں صرف 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ سب سے پہلے ایک گلاب کا پھول لے لیں، اگر یہ تازہ ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ خشک گلاب کے پھول تقریباً 10 گرام کے آس پاس لے لیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر شامل کرنا ہے پان کا پتہ جو ہوتا ہے، تو یہ آپ نے 1 عدد مناسب سائز کا درمیانے سائز کا ایک پان کا پتہ لے لیں، اور 1 عدد گلاب کا پھول۔ اور تیسری چیز اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے تقریباً 9 گرام کے آس پاس تازہ پودینہ، سبز پودینہ جو ہوتا ہے تازہ، اگر تازہ نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو خشک پودینہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو 9 گرام پودینہ ہو گیا، 1 عدد پان کا پتہ ہو گیا، اور تیسری چیز اس کے اندر شامل تھی گلاب کا 1 پھول۔ اور چوتھی چیز، آخری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں 3 گرام تقریباً ادرک ڈالنی ہے۔ ادرک جسے سونڈ بھی کہا جاتا ہے، اگر کہیں تازی ادرک نہ ملے تو خشک ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ تازی ادرک استعمال کریں۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ رات کو 2 گلاس پانی، گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، یا سادہ پانی جو بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ بہتر یہ ہے کہ نیم گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیا جائے، اور صبح خالی پیٹ اس کو پینا ہے۔ تو اس سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو پھر اس کو بوائل کر لیں، اس کو تھوڑا سا ابال لیں، جوش دے لیں، جب پک کر یہ 1 گلاس رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر اس کو پی لیا جائے۔ چاہیں تو اس کے اندر اگر شہد استعمال کرنا چاہیں، اور بیری کا شہد جو ہے یہ دل کے لیے مفید ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دے، جیسے شوگر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ بیری کا شہد بھی اس کے اندر 2 چمچ 3 چمچ شامل کر سکتے ہیں۔ تو صبح نہار منہ خالی پیٹ اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ مہینہ 2 مہینہ اس کو اگر استعمال کیا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دل کے بند وال کھلنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ جنہوں نے کال کی ہے، اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے وال بند ہیں نا، تو ہر نماز کے بعد مریض نے خود اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت سارے گھریلو علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اس میں سے میں عرض کر رہا ہوں، تو ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہ میرے دل کو قوت عطا فرما۔ یہ تو بچہ ہے جو تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، اگر کوئی ایسا بچہ ہے، اگر بچہ ہے تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک اور وظیفہ ارشاد فرمایا ہے بیمار عابد رسالے میں کہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ، گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دے دل پر، تو الحمدللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں دور ہوں گی۔ اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا اور طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ایک روحانی علاج گھریلو علاج میں ایک اور لکھا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، یہ صبح نہار منہ ہارٹ پیشنٹ نے کھانا ہے، دل کے مریض نے کھانا ہے، صبح نہار منہ کھائیں۔ اور اس وظیفے کی تاثیر یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی الحمدللہ۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، جنہوں نے کال کی ہے، آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ دل کے امراض کے حوالے سے الحمدللہ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو اوراد عطاریہ کے بستے سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دل کی جگہ پر باندھنے کا یہ مخصوص تعویذ ہوتا ہے، ضرور حاصل کیجیے گا، استعمال کیجیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے دل کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گے، قرار، قوت اور سکون الحمدللہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی کال۔ میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اور میں نے اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز کھائی ہیں
اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، جس سے میرا سانس بند ہوتا ہے۔ اس کا برائے کرم کوئی روحانی علاج بھی بتائیں اور ڈاکٹر صاحب کوئی مشورہ بھی دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے کال کی ہے ان کی عمر میں خاصی ینگ ہے، تو یہ ناک کی ہڈی کے 2-3 وہ ہوتی ہیں کہ یا تو گوشت بڑھ جاتا ہے یا ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو یہ ہڈی بڑھ جانے کا بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں گوشت بڑھ جاتا ہے، گوشت بڑھ جاتا ہے، ایک سائڈ سے گوشت بڑھتا ہے تو وہ ہڈی اس سائڈ پہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈی این ایس کہلاتا ہے۔ تو یہ ENT والے سے اپنے ایک اوپینین لے لیں، اور اس کی سرجری تو اگر وہ سرجن ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ گوشت کتنا بڑا ہوا ہے، ہڈی میں کتنا ٹیڑھا پن ہے، تو اس کے حساب سے ان کی سرجری ہوگی۔ لیکن ان کو احتیاطیں بہت کرنی ہوں گی، کہ جیسے ان کو نزلے کی عموماً شکایت رہے گی، اور ایسی غذائیں جس سے نزلہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہوگی۔ اگر یہ ان احتیاطوں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ کافی حد تک ان کی ریکوری ہو جائے گی، اور یہ ان کے سائنس کا بھی اس کے ادھر تو ایک پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ بھی ڈسکس کرنا تھا کہ اس کا ایک سنی ہوئی بات یہی ہے کہ اب اس کا علاج بھلے کرا لیں لیکن بعد ریکرنس ہے۔ ہاں، اس کو ریکرنس بولتے ہیں، کہ جیسے اگر آپ نے سرجری کرا لی تو 5 یا 8 سال بعد ریکرنس کے چانس ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط سے ختم ہو سکتا ہے یہ سارا پرابلم۔ احتیاط سے جو علامتیں جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جو پریشانیاں جس وجہ سے ہو رہی ہیں، وہ کم ہو جائیں گی۔ جیسے سانس کا مسئلہ آ رہا ہے، سائنس کا مسئلہ آ رہا ہوگا ان کو، وہ ریڈیوس ہو جائے گا ان کو۔ احتیاطیں کریں گے تو دونوں صورتوں میں، آپریشن کے بعد بھی ان کو یہ احتیاطیں کرنی ہے۔ آپریشن سے بچا جا سکتا ہے اگر کچھ احتیاطیں کرے تو۔ آپریشن سے بچا سکتا سر میں مجھے آپ کو یاد ہوگا، آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ ناک کی ہڈی کے تعلق سے آپریشن کرانا تھا۔ مجھے میرے پیر صاحب نے منع یوں کہا کہ تم یہ یوں کرو، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ میرا خیال ہے شاید اس کو نہیں 10 سال کے آس پاس کا عرصہ ہو گیا ہوگا، 10 سال کا ہو گیا ہوگا، حاجت نہیں پڑی، اللہ کا شکر ہے۔ تو دعائیں بھی ہوتی ہیں اور پھر احتیاطوں کا بھی وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو میری تو عرض یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے تو کریں۔ ہاں، اگر لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو فالو بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں ایسے لوگوں سے کئیوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جنہوں نے آپریشن کروایا مگر بعد میں پھر ان کو حاجت ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا ہے۔ وہ پھر احتیاطیں نہیں رکھتے نا۔ جی، ہربل جیسے حکمت کے اعتبار سے بھی اس کا علاج جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے، یعنی پراپر علاج، باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے، کسی ٹوٹکے وغیرہ کے اعتبار سے یعنی کہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتا نہیں۔ تو باقی اس کے اندر جو احتیاطیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں، اگر بندہ اس پر کچھ احتیاطیں کرنا شروع کرے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایسا شخص کو چاہیے کہ وہ پنکھے کے بھلے 4 پنکھے چلائیں، اس کا مسئلہ نہیں، مگر یہ کہ ہوا ناک پر نہ پڑے سوتے ٹائم۔ جیسے پوری رات جو ہے نا ہوا پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے ناک کے اندر مزید۔ بعضوں کو AC کام نہیں، AC جو ہے نا، AC میں سوتے ہیں تو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس پیشنٹ کو جانتا ہوں کہ اس سے جب بھی وہ AC میں ان کو نزلہ ہو جائے گا، AC کے بغیر ان کو نزلہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کہ یا تو نزلہ تھوڑا اٹھا لو یا پھر پنکھے میں سونے کی عادت پیدا کرو۔ مستقل نزلے کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز اور بلکہ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بہت بے چین ہے جنید بھائی، ان کو بس وظیفہ جو ہے نا بس باہر آنے کو ہی ہے، میرے کو بھی بتا ہی دوں۔ AC میں بھی سو سکتے ہیں مگر وہ کہ براہ راست ہوا ناک پہ نہ پڑے۔ جی، ان کو یہ پرابلم ہے، اور انہوں نے جب بھی انہوں نے بغیر AC کی کوشش کی ہے نا تو فرق پڑا ہے۔ تو ان کو یہ کہ اگر ایسے مریض جو ہے کم از کم اس کے چہرے پر ہوا نہ پڑے، ماسک لگا لیں۔ آج کل ویسے ماسک لیکن ماسک لگا کر سونا نہیں ہے، ورنہ یہ دم گھٹے گا نا ڈاکٹر صاحب۔ دم تو بغیر سوئے بھی گھٹ جائے گا جی۔ نہیں، لیکن وہی بات ہمیں کرنی چاہیے جو میڈیکلی ریکمنڈڈ ہو۔ اگر ریکمنڈڈ نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے مشورہ دینے کے اہل بھی تو نہیں ہے نا۔ مدینہ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہاں یہ جنید بھائی بے چین ہے۔ جی 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 جی، اس کا ایک روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ احتیاطیں بھی کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب نے جو احتیاطیں فرمائیں، اور روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے گا۔ روحانی علاج میں بھی ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ العصر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ العصر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، جن کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو یا بدن کی کوئی بھی ہڈی بڑی ہوئی ہو،
تو دونوں میں ہی الحمدللہ وظیفہ بہت بہترین ہے. تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. آیت مبارکہ پڑھیں گے رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ ان الانسان لفی خسر, اور یہ 92 دن تک یہ مسلسل آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر اب پانی پہ دم کر لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں تحریر فرمائی, ضرور حاصل کیجئے گا. اور بہت سارے روحانی علاج بھی اور گھریلو علاج بھی اس میں الحمدللہ عز و جل لکھے ہوئے ہیں. یہاں میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ توبہ کی سعادت ملتی ہے لیکن پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے, کیا کیا جائے؟ ماحول بدلنا بہت ضروری ہے. اگر ماحول نیک لوگوں کا اور پرہیزگار لوگوں کا نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آپ نہائیں اور پھر دوبارہ ایسی جگہ جائیں جہاں گرد گر رہی ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے جب بھی نہاتا ہوں پھر میلا ہو جاتا ہوں. تو بندہ نہاتا دھوتا ہے, اس کے بعد پھر گندگی سے تو دور رہتا ہے نا. تو آپ توبہ کر کے, جب ہم توبہ کرتے تو گویا کہ ایک طرح سے ہم نہاتے ہیں اور اپنے باطن کو دھوتے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ جا کر وہیں بیٹھ جانا کہ جہاں پر باطن کی گندگیاں اور آلودگیاں ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی عادتیں اگر ایسی ہیں تو ان کو دور کریں. کونوا مع الصادقین, اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ توبہ کرتے رہیں اور گناہوں کے عذابات کو پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سبب سے جو دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے اور توبہ پر استقامت پانے کی صورتیں نکلیں گی. البتہ توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر گناہ نہیں چھوٹتا, خدا نہ خواستہ, تو توبہ کیوں چھوٹے؟ چھوڑنے تو گناہ تھے, توبہ تھوڑی چھوڑنی تھی. توبہ چھوڑی نہیں جاتی, توبہ تو رکھی جاتی ہے اور توبہ کی جاتی ہے, توبہ کی عادت بنائی جاتی ہے. تو جو بری ہے نا وہ عادتیں چھوڑی جاتی ہیں, جو اچھی ہیں وہ عادتیں اپنائی جاتی ہیں. توبہ ایک اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ان کا کہنا ہے میسج کے ذریعے کہ مدنی قافلے میں جانے کی نیت تو ہوتی ہے لیکن جا نہیں پاتے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. اب اس میں ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے وسوسے بھی آتے ہیں, کچھ اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اس میں اسلامی بھائی بھی کوشش کرتے رہیں گے کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. اور جب ایک بار ارادہ کر لیں تو پھر آپ ایک آدھ دفعہ ہمت کر کے مسائل اور پریشانیوں کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے نکل پڑیں. اللہ نے چاہا تو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ دو بڑے پیارے ہی بچے, ماشاءاللہ یہ حنزلہ رضا بن اویس رضا اور صدیق رضا بن اویس رضا, ماشاءاللہ نگران شورا کے نواسے ہیں دونوں, اور اللہ پاک زندگی سلامتی کا عطا فرمائے. دیکھیے ماشاءاللہ ماسک لگائے ہوئے تشریف لائے ہیں, اللہ پاک اپنی امان پناہ میں رکھے ماشاءاللہ. بچوں کو دیکھ کر کے سوال بھی ذہن میں آیا کہ اگر بچوں کو جو ہے وہ بخار ہو جائے اور وہ کم نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورتحال میں امیڈیٹ طور پر کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جائے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں نہلانا ورنہ ان کے جو مسلز ہیں یہ پل ہو جائیں گے, سکڑ جائیں گے, یوں اس طرح کر کے. تو اس حوالے سے بھی کچھ اویئرنیس ہو جائے. بچوں کو جو بخار ہو جائے نا تو اس میں بچے کی ایج دیکھنی ہوتی ہے کہ کس ایج, کیا ایج گروپ ہے. اور یہ عموماً سب دیکھا گیا ہے کہ جو ڈوز ہوتا ہے نا میڈیسن کا وہ پراپر نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے بچوں کو, کیونکہ اس کی ایم ایل فارم کے اندر ہوتا ہے, ٹی اسپون فارم کے اندر ہوتا ہے, تو وہ ریپیٹڈ ڈوز نہیں ہوتا, نہ پوری مقدار کے اندر ڈوز دیا جا رہا ہوتا ہے. تو فیور کا جو سپائک ہوتا ہے, جو پیک ہوتا ہے, وہ ٹوٹ نہیں رہا ہوتا. تو جو ہم ذرا معلومات لیتے ہیں تو یہی پتہ لگتا ہے کہ ڈوز پورا مقدار میں نہیں جا رہا. جیسے 5 ml کا ڈوز ریکوائرڈ ہوتا ہے تو 5 ml نہیں جا رہا ہوتا ہے, فیور ہائی ہو گریڈ پہ ہی جا رہا ہوتا ہے. تو پہلے اس پہ توجہ دے لیں کہ جو دوا آپ دے رہے ہیں وہ پراپر ڈوز کی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ریپیٹڈلی آپ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے پہ ایز پر ڈاکٹر انسٹرکشن جو ڈاکٹر نے کہا ہے, جتنی کہا ہے اس کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے آپ اس کو فالو کریں تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا. فرق پڑ جاتا ہے. فالو تو کرتے ہیں ڈاکٹر اگر یہ بتا دیا کریں, بعضوں کا ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ 2 دن یا 3 دن 4 دن رہے گا. اگر کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے نا وہ زیادہ بے چین ہو جاتی ہے کہ یار
تین تو دوائی دے دی, 3 ڈوز دے دیے, 4 ٹائم کی دوائی دے دی, لیکن بیماری قابو نہیں آ رہی. یعنی اگر ڈاکٹر کو, اگر فار ایگزامپل کہ ایک پریکٹس ہے اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ دیکھیں 3 دن کے بعد یہ زور توڑے گا, 2 دن کے بعد پھر مزید 5ویں دن یہ کم ہو جائے گا, تو لہٰذا پلیز آپ اس کو جلد بازی نہیں کیجیے گا, تو اس سے یہ ہوگا. عمومی طور پہ ایسا بھی یہ مجھے صاحب نے اس پہ توجہ دلائی نا, یہ وائرل انفیکشن کے اندر عموماً اس طرح کا ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن اسی پیٹرن کے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, آپ کو فیور کا اپنا ڈیوریشن ہوتا ہے 5 دن 7 دن, تو اس میں اگر آپ میڈیسن پراپر لیتے رہیں گے تو یہ فیور کا اپنا پیٹرن پورا کر کے وائرس. ڈاکٹر بس میں یہی ایڈوائز ہے میری, ایک ناقص عرض ہے کہ اگر ڈاکٹر کو پتا ہے کہ آج کل جو فیور چل رہا ہے, آج کل جو بھی بیماری کا ایک چلا ہے سلسلہ پیٹرن, تو وہ ایک اس کا پیٹرن یہی ہے کہ وہ 2 دن 3 دن کا ایک یا اتنے گھنٹے تک یہ اس کا پک ٹائم رہتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو دوائی لینے کے بعد اچھا اس کو سمجھا, دیکھیں تھوڑا سا یہ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے پیشنٹ کی کہ دیکھیں آپ ڈوز لیں گے آپ کو فرق نہیں پڑے گا, تھوڑی بہت آپ کو وہ بہتری نظر آئے گی, لیکن ایک چیز اپنی پیک پر رہے گی, تو وہ اترنے میں اس کو اتنا ٹائم لگے گا, لیکن ایک اسٹیج آئے گا پھر یہ بالکل اتر جائے گا. تو پیشنٹ کو دوائی لینے میں اس کو پیشن رہے گا, ورنہ اس کا پیشن ختم ہو جاتا ہے, وہ پھر اس کے صبر اور برداشت میں نہیں رہتا, اور پھر اس کو مشورے دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی کہ یار لگتا ہے کہ ڈاکٹر سمجھ نہیں سکا ہے, تم دوائی بدل دو, تو وہ دوائی پھر بدلتا رہتا ہے. لاسٹ ویک میں نے اس پر بھی ڈسکشنز کی تھی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. یہاں میں مطلب بحیثیت والد جو ہے وہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, آپ نے بھی فرمایا کہ بالکل ڈوز دینا چاہیے, پراپر دینا چاہیے, لیکن بچہ جو ہے جب آپ اس کو سیرپ پلائیں گے نا جی, تو وہ یا تو آرام سے پی لے گا, مہربان بچہ ہوگا تو اس کو آرام سے پی لے گا, اور اگر کوئی دھوم دھام والا ہوگا تو وہ آدھا پیے گا اور آدھا نکالے گا. اچھا اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنے ایم ایل پی لیا ہے اور کتنے ایم ایل جو ہے وہ نکال دیا ہے, تو کیا کیا جائے, اس پر بھی کچھ ریکمنڈیشن فرمائیے. اس میں سلمان بھی کرنا یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا طریقہ کار, اگر ڈوز بچے کی ایج پتہ ہے اور ڈوز پتہ ہے کہ کتنے ایم ایل اس کو دینا ہے, تو 10 ایم ایل کی سرنج آتی ہے, سرنج سے ناپ لیں. صحیح. اور اگر اتنے 10 ایم ایل اگر آپ بچے نے پی لیا کسی طریقے سے, کوشش یہ کریں اگر اس طرح کا بچہ ہے نا تو ایک ڈوز میں پوری دینے کی کوشش نہ کریں. صحیح. تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اس کو دینے کی کوشش کریں. مرحبا. تو اس طرح سے ترکیب بن جائے گی. 1 شاٹ میں اگر آپ دینا کوشش کریں گے 5 ایم ایل یا 10 ایم ایل, تو بچے کے لیے بھی ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. درست فرمایا, بڑا پیارا مشورہ دیا. سرنج کے آگے سے جو وہ نیڈل ہے اس کو ہٹا لیا جائے, بالکل ہٹا کے, اور اس سے بچے کو دوائی دی جائے. ماشاءاللہ بھائی دکھائیں, بچے دکھائیں ذرا, میں قربان جاؤں, اللہ زندگی دے. سفید امامہ, سفید ماسک, سفید ڈوری, سفید لباس, ماشاءاللہ رنگ بھی بچوں کا نہیں کرنا چاہیے. نہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں امام شریف میں بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں وائٹ سوٹ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ خوشیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہ کہنا ہے ان کا کہ بھانجی کی عمر جو ہے یہ 2 سال ہے اور اس کو ہیموفیلیا ہے, اس طرح ہیموفیلیا اس کو ہیموفیلیا کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ہیموفیلیا نا یہ خون کی بیماری ہے اور یہ جینیٹک بیس ہے, مطلب موروثی ہے. یہ تو ان کی فیملی میں کسی کو ہوگا, والد والدہ یا فیملی کے اندر موجود ہوگا, تو ان کو جو ہیمیٹولوجسٹ ہے, بلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اس سے لازمی ان کو رابطہ کرنا ہوگا, اور اس کے جو ٹریٹمنٹ ہیں موجود ہیں, اویلیبل ہیں, ایز پر ہیمیٹولوجسٹ ان کو چلنا ہوگا. جی ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو علاج کو جو ہے وہ, ہاں یہ جینیٹک ڈیزیز ہے نا, اس میں زیادہ وہ نہیں ہے کہ مطلب ایز پر ڈاکٹر ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی آراء سے اپنے سجیشن سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں. نگرانی شورا سے آج کے پروگرام کی آخری بات دیتے ہیں اور پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آخری بات کیا کروں گا, بس اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور کورونا کے جو وبا پھیلی ہوئی ہے, میں یہی عرض کروں گا کہ جو شرعاً جن احتیاطوں کو کرنا درست ہے, ان تمام تر احتیاطوں کو جو میڈیکلی ریکمنڈڈ ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے, ان احتیاطوں کو کریں. بے احتیاطی کے ساتھ نقصان جو کچھ ہمیں ہونا ہے وہ ہمیں ہی ہونا ہے, اور جو تکلیف اٹھنی ہے وہ ہمیں اٹھنی ہے. تو جب معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا باہر اس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے, تو جو ایک میڈیکلی ریکمنڈڈ یا میڈیکلی طور پر ہمیں کہا جا رہا ہے, اور شریعت بھی اس کے کرنے کا منع نہیں کرتی, جی, تو ان تمام تر احتیاطی تدابیر کو میری درخواست ہے کہ ہم لیں, کریں. اور اس میں امیون سسٹم جس کو کہتے ہیں کہ قوت مدافعت, اس کو کمزور نہ ہونے دیں.
اپنی نیند پوری کریں. اور آج کل جیسے کہ فلو اور اس طرح کے موسم کی وجہ سے جو بخار وغیرہ کی صورتیں چل رہی ہوتی ہیں بدن ٹوٹنے کی، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بخار کی طرف کم سے کم جانے دیں، کیونکہ اسے بھی ویکنیس ہو جاتی ہے اور پھر کمزور کو ہر کوئی دباتا ہے. تو یہ چیزیں لیں، پھل سبزیاں فروٹ پر انحصار کریں. باہر کے کھانے سے زیادہ تر گلا اور طبیعت خراب ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر اپنے ہاتھوں پھر اپنی ہی ہم نے پریشانیاں لے لی. خود کا دارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو جو احتیاطیں ہمیں کرنی ہے وہ ہمیں بالکل کرنی چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے بچوں کی حفاظت کا ہم انتظام کریں. جی کنڈی لگانا، دروازہ بند کر کے لاک کرنا یہ ہمارا کام ہے، حفاظت تو اللہ ہی کرے گا. سبحان اللہ. بیمار ہوں تو دوائی لینا ہمارا کام ہے، شفا اللہ دے گا. درست فرما. گاڑی یا دروازہ، گاڑی یا موٹر سائیکل جو بھی ہے اس کو لاک کر کے اسباب کرنا کہ اس کی حفاظت رہی ہمارا کام ہے. جی مگر اصل حفاظت تو اللہ ہی فرمائے گا. جی اونٹ کی رسی باندھو اور اللہ پر توکل کرو. سبحان اللہ. تو ہمیں احتیاطیں کرنی ہے. جی بچانے والا رب ہی ہے. سبحان اللہ. کہ وہ جس کو چاہے گا بچا لے گا، جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہے، جو مقدر ہے وہ ہونا ہی ہے. لیکن بندہ احتیاطیں کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے احتیاطی طور پر. تو پلیز اس کو ذرا آپ سیریس لیجئے گا. جو دیکھنے سننے والے ہیں، کورونا ہے اور ہو رہا ہے اور لوگ کورونا سے دنیا سے جا رہے ہیں. جتنے بھی عاشقان رسول کورونا میں مبتلا ہیں یا دیگر بیماری میں مبتلا، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین. اور جو چلے گئے ہیں عاشقان رسول، اللہ ان کی بخشش کرے. آمین. اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر عطا کرے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن